اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک مشہور مقولہ سنا ہے آپ لوگوں نے بھی شاید کہ ان من البیان لسحرا و ان من الشعر لحکمہ، کہ بعض بیان جادو ہوتے ہیں اور بعض اشعار حکمت سے بھرے ہوئے ہوتے ہیں۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ایک ایک شعر سے پورے مجمع میں انقلاب پیدا ہو جاتا ہے، اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کوئی بیان پورے اجتماع کا رخ تبدیل کر دیتا ہے۔ یہ زبان کی طاقت اور الفاظ کی طاقت معمولی چیز نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بڑی طاقت رکھی ہے ان چیزوں میں۔ ان چیزوں کا استعمال صحیح ہونا چاہیے۔ جیسے اللہ تعالیٰ نے قوتوں کے سرچشمے بہت سارے بنائے ہیں، بہت سارے وسائل ہیں جن کو استعمال کیا جا سکتا ہے، لیکن اگر ان وسائل کو، ان اسباب کو ہم غلط استعمال کریں تو گناہ ہوگا، اور ان اسباب اور وسائل کو صحیح استعمال کریں تو ثواب ہوگا۔ آج کے دور میں بلکہ ہر دور میں قوت تقریر اور قوت تحریر انسان کی اندرونی صلاحیتوں کو پھیلانے اور اسلام کی اشاعت کے لیے سب سے بڑے ہتھیار رہے۔ آج بھی تقریر اور تحریر ہی سے سارا کام ہو رہا، فرق اتنا ہے کہ پلیٹ فارم تبدیل ہو گیا۔ پہلے یہ تقریریں عوام کے مجمع میں کہی جاتی تھیں، پھر لاؤڈ اسپیکر کی مدد سے کی جانے لگی، پھر آہستہ آہستہ سوشل میڈیا پر چلی آئی، لکھ کر کے لوگ اپنی بات پہنچاتے ہیں یا بول کر کے اپنی بات پہنچاتے ہیں۔ تقریر اور تحریر کی طاقت سے ہی یہ سارا میڈیا اور یہ تمام تر ذرائع ابلاغ یہ زبان کی قوت پر انحصار کرتے ہیں۔ تقریر اور تحریر کی طاقت ہی کے گرد ان سب کا گشت ہو رہا، ان سب کا طواف ہو رہا۔ اس لیے طلباء کو اور علماء کو سب سے زیادہ زبان کا ماہر ہونا چاہیے۔ اگر زبان کی مہارت اور لسان کی مہارت نہ ہوتی تو عرب جیسے فصحا اور بلغا کو قرآن کریم ایسے آسانی سے مات نہ دیتا۔ یقیناً قرآن کریم اپنے معنی کے لحاظ سے اور اپنے حقائق کے لحاظ سے بھی بہت اونچی کتاب ہے، اور اصل اس کا محور وہی ہے، اس کا ہدف وہی ہے، لیکن اس کی زبان میں جو طاقت ہے اور اس نے جو الفاظ استعمال کیے ہیں، ان الفاظ کو استعمال کرنے میں اللہ پاک نے جس قدرت کا، جس خصوصی ندرت کا مظاہرہ فرمایا ہے، اس نے دنیا کے تمام زباندانوں کو قرآن کے سامنے عاجز کر دیا۔ کسی دنیا کی کسی کتاب نے چیلنج نہیں کیا زبان والوں کو کہ اس کی مثال لے کر آؤ، لیکن قرآن نے یہ چیلنج کیا۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اس قرآن کے ماننے والی امت کو، قرآن کے ماننے والے لوگوں کو، قرآن کو پھیلانے والی جماعت کو، علماء کو، طلباء کو اور مسلمانوں کو اپنی زباندانی پر محنت کرنی چاہیے۔ یہ انجمن تہذیب البیان یا بیت بازی کا پروگرام، یہ اسی زباندانی کی محنت ہے۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ زبان کو ہتھیار کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے۔ خواہ مخواہ زبانی لذت کے لیے یا شعر بازی کے لیے، عشق بازی کے لیے اشعار کا استعمال پسندیدہ نہیں ہے، اور اسی لیے قرآن کریم نے ایسے شعراء کو جو خواہ مخواہ خیالات کی دنیا میں دوڑتے ہیں اور اپنے اوقات گزارتے ہیں، ان کو قرآن کریم نے کہا کہ الشعراء یتبعہم الغاوون، کہ شعراء
کی جو جماعت ہے وہ گمراہیوں میں بھٹکی ہوئی ہے، اور ان کی پیروی کرنے والے اور واہ واہ کرنے والے لوگ بھی گمراہ۔ قرآن کریم نے یہ بات کہی ہے، اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب قرآن کریم نازل ہوا اور وہاں کے دشمنوں نے اور وہاں کے کافروں نے شاعر کہا، تو قرآن کریم نے سختی سے منع کیا، انکار کیا کہ آپ شاعر نہیں ہیں، صاف صاف کہا آپ شاعر نہیں ہیں۔ حضور اکرم علیہ الصلاۃ والسلام شاعر نہیں تھے۔ شعر گوئی کرنا چونکہ عام طور پر ایسے لوگوں کا مشغلہ ہر زمانے میں رہا ہے جو تفریح کے لیے، تفریح طبع کے لیے اور کان کی لذت کے لیے، خیالات کی لذت کے لیے، خیالات کی دنیا کی سیر کرنے کے لیے استعمال کرتے رہے، اس لیے ہر زمانے میں شعر گوئی کی حوصلہ افزائی نہیں کی گئی، شعر خوانی کی حوصلہ افزائی نہیں کی گئی۔ لیکن جو لوگ ان اشعار کو صحیح مقاصد کے لیے استعمال کرتے رہے، ہمیشہ ان کی حوصلہ افزائی کی گئی۔ ایک طرف قرآن کریم نے کہا کہ شعراء کی پیروی گمراہ لوگ کرتے ہیں اور آپ شاعر نہیں ہیں اے اللہ کے نبی، دوسری طرف جب عرب کے شاعروں نے اور عرب کے زباندانوں نے، جن کو اپنی زبان پر، جن کو اپنی فصاحت و بلاغت پر ناز تھا، جب اپنی فصاحت و بلاغت کو اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف استعمال کرنے لگ گئے، آپ کے ہجوں میں استعمال کرنے لگ گئے اور آپ کی قرآن کریم کی مخالفت کے لیے استعمال کرنے لگے، بعض دیوانوں نے قرآن کریم کا جواب لکھنے کی کوشش کی۔ قرآن نے چیلنج بھی کر دیا کہ تم قرآن کا جواب کیا، قرآن کی ایک آیت کا جواب نہیں لا سکتے۔ تب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو احساس ہوا کہ جب دشمن اشعار کے ذریعے اور زبان کے ذریعے ہتھیار کے طور پر زبان کو استعمال کر رہا ہے، تو ہماری طرف سے بھی اس کا جواب آنا چاہیے۔ چنانچہ حضور اکرم علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنے حلقے میں، حضور اکرم علیہ الصلاۃ والسلام کے حلقے میں شاعروں کی تعداد بہت کم تھی، 2-3 آدمی گنتی کے تھے جن کو، جو مشہور تھے اس میدان میں، جبکہ کافروں کے حلقے میں بے شمار لوگ تھے، بڑے بڑے شعراء، بڑے بڑے فصحاء بلغاء موجود تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی صحابہ کو جو اس میدان میں مہارت رکھتے تھے، صلاحیت رکھتے تھے، آپ نے مشورہ دیا، خود مشورہ دیا کہ تم ان اشعار کا مقابلہ کرو اور تم بھی اسلام کی حمایت میں اشعار کہو اور نبی کی حمایت میں اشعار کہو۔ اس موقع پر سب سے زیادہ جس شخصیت نے اپنی صلاحیت کا مظاہرہ کیا، ان کا نام تھا حضرت حسان بن ثابت۔ حضور اکرم علیہ الصلاۃ والسلام نے کئی لوگوں سے کہا تھا، اور پھر ان لوگوں نے بھی اشعار کہے، حضرت کعب بن مالک بھی تھے اس میں، ان کو بھی کہا گیا تھا، انہوں نے بھی اشعار کہے، بڑے شاعر تھے۔ لیکن جس معیار کا مقابل جس معیار کا تھا، اس معیار کے اشعار کی ضرورت تھی اور اس معیار کے شاعر کی ضرورت تھی۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت حسان بن ثابت کو چن لیا، اور حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے حسان، تمہاری زبان میں ایک تاثیر ہے، تمہاری زبان میں ایک طاقت ہے، میں چاہتا ہوں کہ تم قریش کی ہجوں میں اشعار کہو اور اسلام کی حمایت میں اشعار کہو اور ان کے اشعار کا جواب دو۔ تو حضرت عبداللہ بن ام مکتوم، حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اے اللہ کے نبی، آپ فکر نہ کریں، میں قریش کی دھجیاں بکھیر دوں گا، ایسے ایسے اشعار کہوں گا کہ ان کی ہستی اجڑ جائے گی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے محسوس کیا کہ قریش، میں بھی تو قریشی کا حصہ ہوں، کہیں خدا نہ خواستہ ایسے اشعار کہہ ڈالے جو قریش کی توہین کے ساتھ ساتھ خود میرے خاندان کی توہین ہو جائے، حضور کی توہین ہو جائے، تو ان کا تو ایمان بھی چلا جائے گا، چونکہ شاعری میں انسان کا دماغ جب گھستا ہے تو پھر پتہ نہیں کہاں کہاں چلا جاتا ہے۔ آپ نے کہا کہ جلدی نہیں کرو، حضرت ابوبکر صدیق سے مشورہ کر لو، وہ جیسے جیسے ڈائریکشن دیں، ہدایت دیں، ویسا تم کام کرو۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مشورہ دیا، سمجھایا،
کہ مزاج کیا ہے، طریقہ کار کیا ہوگا، لاہ عمل کیا ہوگا، جواب کس بات کا دینا ہے، کس بات سے اعراض کرنا ہے اس کو کم کرو، کس بات کا سے اعراض کرنا ہے، کس بات پر خاموشی برتنی ہے، ساری چیزیں آپ نے سمجھائی۔ اس کے بعد وہ تشریف لائے، حاضر ہوئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں۔ حضور اکرم علیہ الصلاۃ والسلام سے فرمایا کہ یا رسول اللہ، میں نے ساری باتیں سمجھ لی ہیں، میں قریش کی تو دھجیاں بکھیر دوں گا، اڑا دوں گا میں، لیکن آپ کو میں اس طرح نکال لوں گا جیسے کہ آٹے میں سے آدمی دھاگے کو نکال لیتا ہے، آپ کی شخصیت پر آنچ نہیں آنے دوں گا۔ تو کیا معلوم ہوا کہ اگر حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس زمانے میں کھڑے نہ ہوتے اور انہوں نے اسلام کی حمایت میں کفار کا مقابلہ نہ کیا ہوتا تو ایک بہت بڑی کمی رہ جاتی اس زمانے میں مقابلے کی دنیا میں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ ان کو ممبر پہ کھڑا کر کے مسجد کے اندر اشعار کہلوائے، جبکہ شاعری کوئی پسندیدہ چیز نہیں ہے۔ مسجد کے ممبر پہ آپ نے کہا کہ حسان، تمہاری زبان سے روح القدس بولتا ہے، اور میں دعا کرتا ہوں کہ تمہاری زبان پہ روح القدس جاری ہو جائے، تم اشعار کہو۔ اس سے اندازہ ملتا ہے کہ شعر و شاعری یا زبان کا ذوق یا تحریر و تقریر کا ذوق، جس کو فن لطیف کہتے ہیں، ذوق لطیف کہتے ہیں، یہ کوئی خراب چیز نہیں ہے، اچھی چیز ہے، بشرطے کہ ان کا استعمال غلط چیزوں کے لیے نہ ہو۔ اسی لیے ہم لوگوں نے جن شعراء کو انتخاب کیا، یا آپ لوگوں نے ماشاءاللہ اشعار پڑھے، سارے ہی اچھے معتبر شاعروں کے اشعار تھے، مستند شاعروں کے اشعار تھے، ایسے شعراء جنہوں نے کبھی قوم کو گمراہ نہیں کیا، ایسے اشعار جس سے قوم کو ایک راستہ ملتا ہے، ایک نشانہ طے ہوتا ہے کہ ہمیں جانا کہاں، ہماری منزل کیا ہے، ایسے اشعار۔ اور ماشاءاللہ دونوں طبقے نے، دونوں طرف کے لوگوں نے، دونوں گروپ نے کافی بہترین اپنی صلاحیت کا مظاہرہ کیا، اور بہترین اشعار، اس میں کوئی فاتح نہیں ہے اور کوئی شکست خوردہ نہیں ہے۔ اور اشعار کا انتخاب بھی ماشاءاللہ آپ لوگوں نے کلیم عاجز صاحب کے اشعار دیکھیے۔ بہار کی سرزمین عظیم آباد ایک مکتب فکر تھا، ایک عظیم آباد ایک دبستان زبان ہے، دبستان اردو ہے، دبستان ادب ہے۔ جیسے دلی ایک دبستان ادب ہے، لکھنؤ ایک ایک مکتب فکر ہے زبان کے لیے، اسی طریقے سے عظیم آباد، پرانا نام پٹنہ کا عظیم آباد تھا، اور اس پوری ریاست کو عظیم آباد کے نام سے جانتے تھے۔ پہلے کے بہت بڑے بڑے شعراء، شاد عظیم آبادی یا اور بھی بہت سارے شعراء عظیم آبادی ہوئے ہیں، بیدل عظیم آبادی، بڑے بڑے شعراء عظیم آباد۔ یہ عظیم آباد یہ صرف شہر نہیں تھا یہ، بلکہ عالمگیر اورنگزیب رحمۃ اللہ علیہ کے جو صاحبزادے تھے، عظیم شاہ صاحب، عظیم الدین شاہ کے نام پر عظیم آباد ہے، انہوں نے دلی پٹنہ کو اتنا اونچا بنا دیا تھا علم اور فن کے لحاظ سے کہ پٹنہ کو دہلی ثانی کہا جاتا تھا، اور ان کی خواہش تھی کہ دلی کے بعد کوئی دوسرا شہر ہو علم اور فن کے اندر اور تہذیب میں تو پٹنہ ہو۔ تو عظیم آباد کا ایک مقام رہا ہے ہر دور میں، اس تہذیب کو، ماضی کی ان روایات کو، اس پرانے عظیم آباد کو اور ان پرانی چیزوں کو، پرانے اقدار کو، اعلیٰ ترین اقدار کو ہمیں زندہ رکھنا ہے۔ ہم ان کے وارث ہیں، اور ان کی وراثت ہمارے پاس اسی شکل میں آئی ہے، درہم و دینار کے ہم وارث نہیں ہیں، ہم ان تہذیبوں کے وارث ہیں، ان اقدار و روایات کے وارث ہیں، اس زبان کے وارث ہیں، فن کے وارث ہیں، ان کے ہنر کے ہم وارث ہیں، اور اس وراثت کو ہم اپنی نسلوں تک منتقل کریں گے، اور پھر آپ بھی اپنے سے آگے اپنی نسلوں تک منتقل کریں گے انشاءاللہ۔ اگر ہمارے آباء اجداد کی حکومتیں چلی گئی، آج سیاست میں ہم پیچھے ہو گئے، اور وہ تخت و تاج جن کا رونا غالب صاحب نے اور میر صاحب نے اور ڈاکٹر کلیم عاجز نے اور یہاں کے تمام بڑے شعراء نے تخت و تاج کی محرومی کا رونا رویا ہے، اسی تخت و تاج سے بڑا تخت و تاج ہے قلم کا تخت و تاج۔
فن کا تخت و تاج، زبان کا تخت و تاج، وہ انشاءاللہ ہمارے پاس ہے۔ عظیم آباد ایسی سرزمین ہے اور بہار ایک ایسی سرزمین ہے جس سے کسی کو چھٹی نہیں۔ اس ملک میں جتنی بھی عظمتوں کے ذمہ دار اور ضمانت والے لوگ گزرے ہیں، سب کی عظمتوں کو اسی گزرگاہ سے گزرنا پڑا۔ بہت پیچھے کی تاریخ میں جانے کا موقع نہیں ہے، تم لوگ اللہ موقع دے تو مطالعہ کر لینا۔ ابھی شوق صاحب، حضرت شوق کے نام پر آپ نے بزم شوق بنا رکھا ہے۔ شوق نیموی عظیم آباد کے وہ عظیم ترین عالم ربانی، محدث، فقیہ اور حکیم، اور ان سب کے ساتھ اتنے بڑے شاعر تھے کہ اپنے دور میں جو تم لوگ مولانا ابوالکلام آزاد کی نثر کے اتنے بڑے عاشق اور ان کی شاعری کے اور ان کی جادو بیانی اور ان کی سحر آفرینی کے تم لوگ یعنی فدائی ہو اور ان کے الفاظ کو یاد کر کر کے اپنی تقریروں میں رٹتے ہو، تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ مولانا ابوالکلام آزاد صاحب نے علامہ شوق نیموی سے اصلاح سخن لی ہے، اپنی شاعری کی، اپنی زبان دانی کی اصلاح کی۔ میر تقی میر، جن کو دنیا میر خدائے سخن یعنی زبانی ادبی زبان میں، شرعی زبان میں نہیں، ادبی زبان میں خدائے سخن یہ لوگ بولتے ہیں، میر تقی میر صاحب کو، اور دلی میں رہتے تھے اور ان کی شخصیت واقعی بہت بڑی تھی۔ غالب سے بھی پہلے کے ہیں، غالب نے بھی ان کی استاذی کا لوہا مانا ہے، جبکہ غالب جیسا باغی یا بد دماغ شاعر جو کسی کو ماننے والا نہیں تھا، غالب نے بھی میر کی استاذی کا لوہا مانا ہے، اور اقبال صاحب نے بھی مانا۔ میر کی شاعری اور میر کی زبان دانی کا کوئی جواب نہیں۔ آج بھی میر کی زبان زندہ ہے۔ اچانک وہ لٹتے پٹتے دلی سے، ان کا گھر مکان